عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بہت ہی زیادہ فلاح، کامیابی، جنت، اس کی نعمتیں اور جنت کے عظیم الشان درجات سے ہمکنار کرے گی۔ جس دل میں نبی مکرم، رسول معظم، سید ولد آدم کی محبت نہ ہو، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان، اپنا مال اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے سے محبت نہیں کرتا۔ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر رسول اللہ سے محبت ہوگی تو تب ہی ایمان مکمل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کے کردار، آپ کی عادات، آپ کے افعال سے زیادہ کسی اور کا قول، کسی اور کا فعل، کسی اور کی شخصیت کسی کو محبوب ہوگی تو اس کے ایمان میں بھی نقص ہے۔ غرض یہ کہ پکا ایمان والا، پکا مومن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر ان کو، ان کے آباء و اجداد، ان کے بیٹے، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، ان کے خاندان اور ان کے مال جن کو یہ جمع کرتے ہیں اور ان کی تجارتیں کہ جس میں ان کو خسارے کا اور گھاٹے کا اندیشہ رہتا ہے، اور ان کے رہنے کی جگہیں، ان کے گھر، ان کے محلات، ان کی کوٹھیاں اور ان کے بنگلے، یہ دنیا کی تمام چیزیں اور دنیا کی تمام رشتہ داریاں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ سب کی سب چیزیں جو دنیا میں تمہارے پاس ہیں یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عذاب کا کوڑا تم پر برسنے والا ہے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے امر کے آنے کا انتظار کرو۔ آج ہمارے ہاں دنیا کا مال، دولت، عزت، شہرت، رشتہ داری، برادری، بیٹے، اولاد، آباء و اجداد، یہ سب چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی بات سے بڑھ کے زیادہ محبوب ہے۔ مومن کا شیوا، مومن کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو آپ سے محبت ہے، آپ سے جو پیار ہے، ان صحابہ نے اس محبت کا اظہار کیسے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت کو کیسے جتلایا، وہ چند مثالیں آج کے خطبہ میں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے هذه اموالنا، حضور یہ ہمارے مال ہیں، آپ ان مالوں سے جتنا لینا چاہیں آپ لے سکتے، جو چیز آپ ہمارے مال سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگی جو آپ نے ہمارے لیے چھوڑی ہوگی. یعنی ہمارے لیے جو آپ نے مال باقی رکھا ہے وہ ہمیں اتنا پسند نہیں، جتنا پسند ہمیں یہ ہے کہ آپ نے ہمارے مال سے اپنے پاس رکھ لیا. پھر کہا اے حضور اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہم اس سمندر کو کراس کریں تو ہم دیر نہیں لگائیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کر دیں گے. فامضی فینا یا رسول اللہ ما امرکم، حضور آپ کا کوئی بھی حکم ہوگا بس آپ حکم جاری کریں، ہم اس حکم کو فوراً قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہے؟ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے مال، ہماری اولادیں، ہماری بیویاں ان سب سے زیادہ محبوب ہیں. اگر ہمیں پیاس لگی ہوئی ہو اور پیاس کے وقت ہمیں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ٹھنڈے پانی کی ضرورت سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ شخصیت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہر چیز سے بڑھ کر صحابہ کرام نے پیار کیا، محبت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت جو صحابہ نے ظاہر کیا وہ جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ احد کے موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نحری دون نحرک یا رسول اللہ، حضور دشمن کی طرف سے جو تیر آئے گا وہ آپ کے سینے تک نہیں پہنچ پائے گا، وہ تیر سب سے پہلے ٹکرائے گا تو میرے سینے کے ساتھ ٹکرائے گا. یہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے محبت کا اظہار. حضرت ابو دجانہ کو دیکھیے، وہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر پیچھے سے کوئی دشمن وار کرے گا تو اس کا وار مجھ پر آئے گا، میں آپ تک دشمن کا کوئی وار پہنچنے نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت، آپ کی جان کی حفاظت کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی، اور یہ ان صحابہ کی آپ سے محبت کا اظہار تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جو صحابہ نے کیا وہ سب سے زیادہ اگر ہمیں نظر آیا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث میں نظر آیا، جب حدیبیہ کے موقع پر ان کو کفار کی جانب سے سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا. عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام کے طور طریقے کو دیکھا، صحابہ کے انداز کو دیکھا، صحابہ کے رویے کو دیکھا، اور جب واپس جاتے ہیں اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو خبر کرتے ہیں، کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کر گیا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار کو دیکھا، ان کے دربار کی رعونت کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، اور ان کے پروٹوکول کو دیکھا، اور دربار میں موجود ان کے حواریوں کو دیکھا.
لیکن جو عظمت، جو تعظیم، جو محبت کا اظہار حضور کے صحابہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا پیار، ایسی شفقت اور ایسی محبت مجھے کسی بھی بادشاہ کی، اس کی رعایا نے جو ایسی عظمت کی ہو مجھے نظر نہیں آئی۔ اتنی محبت اور اتنی شفقت، کہا کہ وہ شفقت، وہ محبت، وہ پیار، وہ تعظیم کیا ہے؟ کہا کہ تعظیم یہ ہے، حضور کے منہ سے لعاب نکلتا، آپ تھوکتے، ایک شخص لپکتا، آپ کے لعاب کو زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا، اپنے ہاتھوں پر اٹھاتا اور اس لعاب کو اپنے چہرے پر ملتا اور اپنے جسم پر مل لیا کرتا۔ کہا کہ آپ کی عظمت، آپ کی تعظیم انہوں نے کی تو کس انداز سے کی؟ کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، آپ کے وضو کے پانی کے جو قطرے تھے صحابہ وہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، لڑتے اور جھگڑتے اس باقی ماندہ وضو کے پانی کو حاصل کرتے۔ اور کہا کہ اگر وہ کسی بات کا حکم دے دیتے تو لپکتے اور فوراً جا کر اس پر عمل کرتے۔ اور کہا کہ جب حضور گفتگو فرماتے، آپ کی گفتگو کو سننے کے لیے مجمع پر سکتہ طاری ہو جایا کرتا تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کرتے اور آپ کی تعظیم کرتے ہوئے، آپ کا ادب کرتے ہوئے، وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ، کبھی نظر ٹکا کر کسی صحابی نے آپ کے چہرے کو ہی نہیں دیکھا۔ آپ کی تعظیم کی وجہ سے، آپ کی عزت اور آپ کی محبت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، جو محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے کر کے دکھائی، ہمارا بھی یہی بنتا ہے کہ ویسی محبت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہم ان کی محبت دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ، کیا عظیم محبت ہے، کیا عظیم شفقت ہے، کیا کمال کا پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا حضور مجھے اجازت دے، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں مکہ کو چھوڑ کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر جلدی مت کرو، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے سفر کا ایک ساتھی مقرر کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے، کچھ وقت گزرا، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہی حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر کو خبر دی، کہا کہ ابو بکر اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے حضور، کیا مجھے میری ہجرت کے سفر کا وہ ساتھی مل گیا؟ فرمایا ہاں، اب ہجرت جو کرنی ہے، میری ہجرت میں تو میرا ساتھی ہوگا اور میں تیرا ساتھی ہوں گا، ہم دونوں اکٹھے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن سے پہلے کسی کو خوشی کی وجہ سے روتے نہیں دیکھا تھا، سب سے پہلے اگر میں نے خوشی کے آنسو کسی کے دیکھے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آنکھوں سے اترنے والے خوشی کے آنسو میں نے دیکھے۔ یہ پہلا وہ شخص تھا جس کو میں نے دیکھا کہ وہ خوشی کی وجہ سے رویا، کہ مجھے یہ موقع ملا، مجھے یہ اعزاز ملا، میرے ساتھ یہ شفقت ہوئی کہ میں ہجرت کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ اور پھر سفر کے دوران، ہجرت کے سفر میں کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے چلتے ہیں،
کہ کہیں دشمن نہ آ رہا ہو اور آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ حتیٰ کہ جب غار تک پہنچتے ہیں حضور کو کہا ابھی ٹھہریے، میں پہلے اندر جاتا ہوں اور غار کی صفائی کر کے آتا ہوں، دیکھ کے آتا ہوں کہیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ ہے آپ کے ساتھ محبت کہ ذرہ برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور پھر اسی ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک رات اور اگلا دن غار میں ٹھہرے رہے، بھوک کی شدت تھی، پھر ہم نے غار سے نکل کر جب سفر کو جاری رکھنا چاہا تو ایک پہاڑ کے ڈھلان میں ہمیں سائے کی جگہ ملی۔ میں نے اپنا چمڑا نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھایا۔ آپ اس پر آرام فرما رہے تھے اور میں پہاڑ پر چڑھا تاکہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز تلاش کروں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بکریوں کو چرا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تو ہمیں دودھ دے سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ضرور۔ میں نے اس سے دودھ لیا اور دودھ لے کر جب آیا، دودھ تھوڑا سا گرم تھا، میں نے اس میں پانی ملایا تاکہ وہ دودھ کچھ ٹھنڈا ہو جائے، اور وہ دودھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور میں نے کہا اشرب یا رسول اللہ، فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا حضور آپ یہ دودھ پیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، حتی رضیت، حتیٰ کہ میں خوش ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ تناول فرما لیا۔ آپ کی خدمت، آپ کا خیال، آپ کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے وار سے محفوظ کرنا، سفر ہجرت میں آپ کی حفاظت کرنا، یہ سب باتیں دلالت کرتی ہیں تو اس پر کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت، بے حد پیار تھا۔ اور جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار دیکھتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور سے محبت کا اظہار دیکھتے ہیں، جلالی طبیعت ہے۔ کہتے ہیں حجر اسود کو مخاطب ہو کر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اور میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے، تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، میں صرف تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں، میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے، اگر میں رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا میں نے بھی تجھے کبھی بوسہ نہیں دینا تھا۔ یہ تھی حضرت عمر کی آپ سے محبت کا اظہار۔ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر، ابو الخویسرہ نے کہا اعدل یا رسول اللہ، او اللہ کے رسول عدل کرو عدل۔ آپ نے کہا کہ اگر میں ہی عدل نہیں کروں گا تو پھر عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر جلال میں کہا حضور بس اجازت دیجئے، میں ابھی اس شخص کی گردن کو اتار دیتا ہوں۔ اتنی جلالی طبیعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ہلکا سا لفظ بول جائے، اور یہ تو آپ کی موجودگی کی بات ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اور وہاں دیکھیے جب حضرت عمر کا دور خلافت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں اونچی آواز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت سعید بن یزید کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان دونوں کو بلا کے آؤ۔ جب ان دونوں کو بلایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں سے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم اسی شہر کے ہوتے، مدینہ کے ہوتے، میں تمہیں کوڑے لگاتا کہ تم مسجد رسول میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ آپ کی موجودگی میں بھی ادب، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بات کرنے کو بھی حضرت عمر گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ مسجد نبوی کے ساتھ ہی، مسجد نبوی کے اندر ہی
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، آپ کی قبر کا احترام یہ کیا تو حضرت عمر نے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کی وجہ سے ایک موقع پر اپنے پیار اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے نہیں. اپنی جان کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز سے آپ کو محبوب سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا عمر اگر اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا تو مومن نہیں. حضرت عمر نے فوراً جواب دیا کہ حضور جان کیا چیز ہے، جان آپ کے لیے قربان ہے، اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ سے محبت کا ثبوت، آپ سے محبت کا اظہار. حضرت ثوبان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے پریشان ہوئے، گھبرا گئے اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے. جب آپ کو دیکھا آپ نے حضرت ثوبان سے پوچھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا، پریشان کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے حضور نہ تو کوئی بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے، صحت مند ہوں، لیکن بات یہ ہے اِلَّمْ أَرَكَ اسْتَوْحَشْتُ وَحْشَةً شَدِيدًا. حضور اگر میں آپ کے چہرے کی زیارت نہ کروں میرا جو جسم ہے وہ کانپ جاتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے. اب آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد اب میں مطمئن ہو چکا. پھر کہا کہ دنیا میں تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کا درجہ بلند رکھا ہے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر، میں وہاں کیسے آپ کی زیارت کروں گا، مجھے بس یہی غم کھائے جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سنا، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن اتارا اور کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اور انعام کن لوگوں پر کیا؟ نبیوں پر کیا، سچے لوگوں پر کیا، شہیدوں پر کیا اور نیکوکار لوگوں پر کیا. تیری مجھ سے محبت ہے، تیرا مجھ سے پیار ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی تجھے میرا چاہت نصیب ہو، میرا ساتھ نصیب ہو، تو مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن تو میرے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے آپ کا یہ فرمان سنا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، تو لوگ خوش ہو گئے. کیوں؟ کہ سب صحابہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے ہاں سب سے نزدیک، ہمارے نزدیک سب سے محبوب کوئی چیز ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. آپ سے محبت کی وجہ سے ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. آپ نے بدر کے موقع پر ان دو صحابہ کا قصہ بھی سنا ہوگا، معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن عفراء، کہ یہ وہ دو صحابہ ہیں جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں دشمن کے مد مقابل تھا اور یہ خواہش کر رہا تھا کہ اگر میرے ارد گرد کوئی قوی آدمی ہو تو میں ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کروں گا، ہم مل کر اس کے ساتھ لڑیں گے اور اسلام کا دفاع کریں گے. کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ
وہ میرے ساتھ کھڑا ہے اور میرا پلو کھینچتا ہے اور مجھے کہتا ہے چچا جان یہ تو بتائیں کہ ابو جہل کون ہے؟ کہا میں نے پوچھا تم بچے ہو، چھوٹے ہو، ابو جہل کا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگا اخبرت انہو یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر دی گئی ہے وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، میں جب تک اس کی گردن کو نہیں اڑاؤں گا میں چین سے اور آرام سے نہیں بیٹھوں گا، آپ مجھے خبر دیجئے کہ ابو جہل کدھر ہے؟ کہا کہ ابھی اس کی بات پوری ہی ہوئی تھی، دوسری جانب دوسرا معاذ آیا اور اس نے کہا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ اس کی بھی یہ بات، میں حیران ہوا، بچے چھوٹے سے ہیں اور پوچھتے کفر کے سرغنے کا ہیں، کفر کے سردار کا ہیں، اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا کہ وہ مجمع کے اندر وہ جو نمایاں شخص تمہیں نظر آ رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ دونوں بچے ایک پل میں لپٹ کے اور گئے، ابو جہل کو قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں پہنچتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضور ابو جہل قتل ہو گیا۔ آپ نے پوچھا ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ ایک معاذ کہتا ہے میں نے قتل کیا، دوسرا معاذ کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا۔ ابو جہل کو قتل کیا تو کس نے؟ ان دو بچوں نے۔ ان کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کی رسول سے محبت، ان کا رسول سے پیار دیکھیے، ابو جہل کو قتل اس وجہ سے کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ ہمارا ایمان بھی اگر ہو تو ان صحابہ جیسا ہو کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو لٹایا، اپنے مال کو لٹایا، غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز کو حقیر سمجھا، صرف ممتاز رکھا، صرف اوپر رکھا، صرف بلند رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو رکھا، آپ کی آبرو کو رکھا۔ ہمارا جذبہ بھی ہو، ہمارا ایمان بھی ہو تو ان جیسا ہو۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو صحابہ کرام کے ذمے لگایا تھا کہ مدینے کی سرحد کی حفاظت کرنی ہے۔ جو صحابہ خدمت پر معمور تھے اور نگرانی پر تھے انہوں نے دیکھا کہ ثمامہ جو یمامہ کا گورنر ہے وہ مدینہ سے گزر رہا ہے، اس کو پکڑا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ستون کے پاس باندھ دیا۔ آپ تشریف لائے، پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، اور ثمامہ تیرے پاس کیا چیز ہے؟ تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیرا دین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہمارے بارے میں کیا فکر اور کیا سوچ رکھتا ہے؟ اور مجھے یہ بتلا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ ثمامہ نے کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر تو قتل کرے گا تو پھر سن لے اس بات کو کہ قتل کا بدلہ قتل ہوگا، میرے بعد میری قوم اور میرا قبیلہ وہ تجھے نہیں چھوڑے گا، میرے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر تو مجھ پر احسان کرے گا، اگر مجھ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر جان لے میں وہ آدمی ہوں کہ میں قدردانی کرنے والا ہوں، اگر تو احسان کرے گا تو نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اگلی بات وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالِ فَاسْأَلْهُمْ، تو اگر تجھے مال چاہیے، دولت چاہیے تو مجھ سے مانگ، تو عطا تجھ کو مال دے دیا جائے گا، جتنا مال تو چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کے ان جوابوں کو سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دوسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو کہا
ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اب سمامہ کا لہجہ کچھ نرم ہو چکا، کہنے لگا ان تنعم تنعم علی شاکر، اگر تو احسان کرے گا تو تو ایک قدردان پر احسان کرے گا، میں تیرے احسان کا اچھا بدلہ دوں گا، اور پھر اگر تو قتل کرے گا پھر میرے پاس پیچھے موجود ہیں جو میرے قتل کا بدلہ لیں گے، اور اگر تجھے مال چاہیے تو میں تجھے مال دینے کو تیار ہوں۔ پہلا جو دن تھا سمامہ غصے میں تھا، پہلے بات ہی یہاں سے شروع کی، قتل کرے گا تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا، احسان کرے گا تو احسان کا بدلہ احسان ہوگا، اور دوسرے دن سمامہ بھانپ گیا کہ مجھے یہ قتل نہیں کرے گا۔ اب اس لیے جو بات کا آغاز کیا یہاں سے کہ اگر تو احسان کرے گا تو احسان کا بدلہ احسان ہوگا۔ تیسرا دن آیا، یہی بات سمامہ کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے درخواست یہی کرتا رہا کہ آپ مجھ پر احسان کریں گے تو احسان کا بدلہ احسان ہوگا، قتل کا بدلہ قتل ہوگا، مال چاہیے جو مانگو گے دے دیں گے۔ اب صحابہ کو دیکھیے اس انتظار میں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضور کی گستاخی کی ہے، جس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، جس نے دین کی گستاخی کی ہے، جس نے مسجد نبوی اور مدینے کی گستاخی کی ہے۔ اب دیکھا جائے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سزا کا حکم سننے کے منتظر تھے، لیکن آپ نے حکم جاری کیا کہ سمامہ بن اسال کو رہا کر۔ صحابہ کرام نے سمامہ بن اسال کو کھولا، اس کی رسیاں اس کی زنجیریں کھولی اور سمامہ بن اسال کو رہا کیا۔ وہ مسجد سے نکلے، کچھ دور گئے اور سوچا کہ میں نے زیادتی کی ہے، برا بلا کہا ہے، اور میں نے دین کو بھی برا کہا، مدینے کو بھی برا کہا، حضور کو بھی برا کہا، اور آپ کے صحابہ کو بھی برا کہا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ مجھے رہا کر دیا۔ گئے فوراً جا کر غسل کیا، غسل کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آئے اور کلمہ پڑھا اور کہا حضور میں اسلام کو قبول کرتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ کہا کہ جب اسلام کو نہیں مانا تھا تو اس وقت آپ کا دین میرے ہاں تمام ادیان سے سب سے برا دین تھا، اور اب آپ کا دین میرے نزدیک سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ دین ہے۔ آپ کا چہرہ میرے نزدیک دنیا کا سب سے برا ترین چہرہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے محبوب ترین چہرہ بن چکا ہے۔ آپ کا شہر اور اس شہر کے باسی میرے نزدیک سب سے برے تھے، اب آپ کا شہر میرے ہاں سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ شہر بن چکا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں حضور نے دعوت کیا دی سمامہ کو، صرف آ کر پوچھتے تھے کہ کیا خیال ہے، تو کیا چاہتا ہے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، صرف یہی سوال، اور 3 دن لگاتار یہی سوال ہوتا رہا۔ سمامہ کے دل میں اسلام بیٹھا تو صرف صحابہ کے عمل کو، صحابہ کے کردار کو اور صحابہ کی عادات اور اخلاق کو دے کر اسلام نے دل میں جگہ بنائی۔ صحابہ کا نماز پڑھنا، صحابہ کا علم کی مجلس میں شریک ہونا، صحابہ کا رسول اللہ کا ادب کرنا، احترام کرنا، اور صحابہ کا آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، صرف یہی بات انہوں نے صحابہ کے حال کو دیکھا، ان کی کیفیت کو دیکھا۔ وہ مسلمان ہوئے تو صرف مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ آج ہم بھی یہ سوچیں، کیا ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان کیا اس کیفیت کا ہے کہ لوگ محض ہمیں دیکھ کر اسلام کو قبول کریں؟ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم وہی ٹھیک ہیں جہاں پر جس دین پہ ہم لگے ہوئے، ہم جھوٹ بولیں، دھوکے بازی کریں، فریب کریں۔ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بدنام طبقہ ہے دھوکے بازی میں تجارتی طور پر تو وہ مسلمان ہے۔ آپ کے تجارتی عمل کی وجہ سے، آپ کے کاروبار اور بزنس کی وجہ سے
کوئی آپ سے مطمئن ہونے کو راضی نہیں. اور صحابہ کو صرف حضرت ثمامہ نے ان کا اسلام دیکھا, اسلام سے محبت دیکھی اور اسلام پر عمل داری دیکھی. اسی وجہ سے حضرت ثمامہ بن اسال مسلمان ہوئے. اور جب مسلمان ہوئے وہ بھانپ گئے کہ اب وہی کام کرنا ہوگا جو خود محمد الرسول اللہ کہیں گے. کہا حضور میں جب نکلا تھا تو اس غرض سے نکلا تھا کہ مکے میں جاؤں گا اور عمرہ کروں گا. آپ کے ساتھی مجھے پکڑ کے یہاں لے کے آئے ہیں, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں عمرہ کر لوں؟ آپ انداز دیکھیے حضرت ثمامہ کا, عمرے کا ارادہ کیا تھا لیکن اب اس کو پورا کرنے کے لیے حضور کی اجازت طلب کر رہے. جانتے تھے کہ اب جب کلمہ پڑھ لیا ہے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی, زندگی گزارنی ہے تو حضور کے اشارے سے گزارنی ہے, آپ کے حکم سے گزارنی. آپ نے اجازت دی, کہا کہ اگر عمرہ کا ارادہ کرتے ہو تو جاؤ جا کر عمرہ کرو. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لیے جب تشریف لے گئے, بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ ثمامہ مسلمان ہو چکا ہے. ایک تانا دینے والے نے تانا دیا اسبوتا, اور ثمامہ کیا بے دین ہو چکا ہے, باپ دادا کے دین کو ترک کر بیٹھا ہے اور ان کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر چکا ہے. حضرت ثمامہ بن اسال نے کہا اصل اور حقیقی اور پکا مسلمان تو میں اب بنا ہوں, کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. اور سنا میری بات کو, مجھے بے دینی کا طعنہ دیتے ہو. یمامہ سے جو گندم آتی ہے, جس گندم کو تم کھاتے ہو, آج کے بعد یمامہ سے ایک بھی دانہ گندم کا مکہ کے اندر نہیں پہنچے گا. اس وقت تک نہیں آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی. پہلے رسول اللہ سے اجازت لے کے آؤ, پھر تمہاری گندم کو جاری کروں. وقت گزرا, مکے پر قحط پڑ گیا, پریشان ہوئے. وہی لوگ جنہوں نے حضور کو مکہ سے نکالا, مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا, انہوں نے خط لکھے, کہا کہ تیرے ایک یار نے, تیرے وفادار نے, تیرے وفا شعار نے ہماری گندم بند کر دی ہے, اس کو یہ آرڈر جاری فرما دیں کہ ہمارے لیے گندم کو جاری کر دیا جائے. اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اس وقت ان لوگوں کو صلہ رحمی یاد نہ آئی جب آپ اسلام کی طرف بلا رہے تھے اور برملا یہ اعلان کر رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس وقت نہ یاد آیا. اب جب خود ضرورت پڑی تو کہنے لگے کہ اب ہماری رشتہ داری کا خیال رکھیں. اور پھر آپ کی شفقت کو دیکھیے, آپ کی محبت کو دیکھیے, آپ کے انداز کو دیکھیے. آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے کہ انہی لوگوں نے مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہے, اب ان کا دانا پانی بھی بند کیا جائے. آپ نے ثمامہ کو حکم دیا, ثمامہ جاؤ ان کے لیے گندم جاری کر دو. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے دانوں کو پھر جاری فرما دیا. آپ یہاں ثمامہ بن اسال کی رسول اللہ سے محبت دیکھیں, اور جب آپ پر ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے کی نفرت دیکھیں. نفرت تھی تو بے حد نفرت تھی, اور جب محبت کی تو کہا حضور اب آپ کا اشارہ ہوگا, آپ کا آرڈر ہوگا, آپ کا حکم ہوگا, ہمارے سر آنکھوں پر ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں. اب جو بھی کام کریں گے آپ کے کہنے پہ کریں. آپ کی محبت کے دعوے میں ہم سچے اس وقت ہیں جب ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے. کوئی عاشق اپنی معشوق کو کہے بڑا عشق ہے, بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, وہ کہے ذرا آئس کریم تو کھلا, کہنا پیسے کہنی جیب خالی بدی. محبت بڑی ہے, اظہار بھی بھرپور ہے, لیکن اس کی ایک بھی بات نہ مانے, ایک بھی بات نہ مانے تو بتاؤ
کیا یہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے؟ عربی کا ایک مشہور شاعر اور اس کا قول، ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع تابع و فرما بردار ہوتا ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، آپ دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور موت تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ تو بتلاؤ کیا اپنی زندگی کو رسول اللہ کے نام کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے اپنی زندگی تو رسول کے نام لگاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل تو کرو۔ کتنے ہی ایسے معاملات ہیں ہم جانتے ہیں کہ شرعی طور پر یہ حرام ہے، اور پھر ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور اس کے بعد بھی آپ کی بات کو نہ مانیں تو ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک فرد کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم حضور سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانیں، آپ کی شخصیت کو بھی مانیں، آپ کی ذات کو بھی مانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔